جاوید اختر انڈیا کے اندر یہ کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ یہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کے ایک بہت ہی مشہور اسکرپٹ رائٹر اور پوئٹ ہیں۔ آسان بھاشا میں کہیں تو یہ فلموں کی کہانی لکھنے کے لیے اور فلموں کے جو گانے ہوتے ہیں، جو شعر ہوتے ہیں، ان کو لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مگر ہاں، ایک سچ یہ بھی ہے کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جاوید اختر اپنے اس پیشے کی بجائے اپنی اس سوچ، اپنی اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے زیادہ چرچاؤں میں بنے رہتے ہیں کہ جو ان کی ریلیجن مطلب کہ دھرم یا پھر مذہب کو لے کر ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جاوید اختر ایک ایتھیسٹ ہیں، مطلب ایک ناستک ہیں کہ جن کے مطابق گاڈ یا پھر دوسرے شبدوں میں کہیں تو خدا وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات تو یہ بھی ہے کہ جاوید اختر بھارت کے ان اکا دکا مشہور لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جو نہ صرف ناستک ہیں بلکہ اس بات کا کھلے عام اعلان بھی کرتے رہتے ہیں اور آئے دن کہیں نہ کہیں پر الگ الگ منچوں کے ذریعے سے اس سے ریلیٹڈ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ فی الحال آج کل مطلب دسمبر 2025 کے بالکل آخر میں یہ ایک بار پھر سے کافی چرچاؤں میں ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس بار تو جاوید اختر نے اس ٹاپک پر ڈیبیٹ ہی کر ڈالی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ایک مشہور مسلم اسکالر کے ساتھ اس ٹاپک پر ڈیبیٹ کی ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا ہے، مطلب خدا کا ہماری اس دنیا میں کوئی وجود ہے یا پھر نہیں۔ اب ڈیبیٹ میں تو سبھی لگے ہوئے ہیں، مگر آپ میں سے شاید بہت کم ہی لوگوں کو یہ پتا ہوگا، یا جن کو پتا چلے گا ان کو جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ جاوید اختر جو آج کی ڈیٹ میں انڈیا کے اندر جو ناستکوں کا پورا گروپ ہے یا ناستک لوگوں کی جو اپنی کمیونٹی ہے اس کا سب سے بڑا یا سب سے مشہور چہرہ بن چکے ہیں، وہ دراصل خود بھارت کے مسلمانوں کے اتہاس کے جو چند سب سے بڑے عالم ہیں ان عالموں میں سے ایک عالم کے گھر پر پیدا ہوئے تھے۔ جی ہاں، جاوید اختر کا جنم انڈین مسلم ہسٹری کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک اسکالر کے گھر پر ہوا تھا۔ اب یہ بڑے مسلم اسکالر کون تھے اور ان کا وہ کون سا فیصلہ تھا، وہ کون سا قدم تھا کہ جس نے دلی کے اندر کسی دور میں انگریزوں کے خلاف آگ برپا کر دی تھی، اور پھر انگریزوں نے ان کو کیا سزا دی تھی، یہ تو سب کچھ جانیں گے، مگر اس سے پہلے بہت شارٹ میں ہم خود جاوید اختر کی اپنی پرسنل زندگی پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو دوستو، جاوید اختر کا جنم 17 جنوری 1945 کو گوالیار مطلب آج کے حساب سے دیکھیں تو مدھیہ پردیش میں ہوا تھا۔ ان کے فادر کا نام جانثار اختر تھا کہ جو اپنے دور کے ہندوستان کے بہت مشہور شاعر تھے۔ ماں کا نام صفیہ اختر تھا جو پیشے سے رائٹر تھیں، مگر جاوید اختر کو بہت کم عمر میں ہی مطلب بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جاوید اختر نے شروعاتی زندگی میں کافی فائنینشیل اسٹرگل کیا تھا۔ ان کی ماں تو ان کو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھیں، ان کی موت ہو گئی تھی۔ فادر کا بھی زیادہ وقت نہیں مل پاتا تھا۔ زندگی کا وہ شروعاتی حصہ بھی کافی تنہائی اور اکیلے پن میں گزرتا تھا، اور مانا جاتا ہے کہ شاعری یا پھر رائٹنگ کی دنیا کی طرف ان کو بھیجنے میں اس چیز کا، اس تنہائی کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ 1960 کے دور میں جاوید اختر ممبئی کی طرف نکلے تھے اس خواب کے ساتھ کہ وہ ایک کامیاب اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنیں گے، مگر ممبئی کا یہ سفر شروع میں ان کے لیے کافی مشکلوں سے بھرا ہوا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروعات میں کئی راتیں ان کو بڑی مصیبت کے ساتھ گزارنی پڑتی تھیں۔ کبھی اسٹوڈیو کے باہر کھڑے ہی رات گزر جاتی تو کبھی فٹ پاتھ پر بھی گزارنی پڑتی، کبھی کسی دوست کے یہاں رہنے کا انتظام ہو جاتا تو کبھی کوئی ان پیڈ جاب بھی کرنی پڑ جاتی۔ جاوید اختر کو فلمی دنیا میں اصلی کامیابی 1970 کے دور میں اس وقت ملی کہ جب ان کی ملاقات سلیم خان کے ساتھ ہوئی۔ اس دور کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اس دور میں ہندوستان کے اندر یہ سلیم جاوید کی جوڑی کتنی زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ یہ دونوں کہانیاں لکھا کرتے تھے اور انہی دونوں کے قلم سے ہی دیوار، زنجیر، ڈان اور شولے جیسی مشہور فلمیں نکلی تھیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ امیتابھ بچن کو امیتابھ بنانے والی دراصل یہی جوڑی تھی۔ دوستو، یہ وہی سلیم خان ہیں کہ جو سلمان خان کے فادر ہیں۔ بعد میں سلیم خان سے الگ ہو جانے کے بعد جاوید اختر نے ایک اسکرپٹ رائٹر کی بجائے شاعر کے طور پر زیادہ کامیابی حاصل کی اور کئی ایسے گانے لکھے کہ جو آج بھی سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے کہیں نہ کہیں سنائی دے ہی جاتے ہیں۔ جاوید اختر نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں، پہلی ہنی ایرانی سے کہ جن سے 1974 میں شادی ہوئی تھی اور 1985 میں طلاق ہو گیا تھا۔ دوسری شادی انہوں نے ایکٹریس شبانہ اعظمی سے کی تھی کہ جن سے ان کی شادی 1984 میں ہوئی تھی۔ پہلی والی بیوی سے ہی ان کے 2 بچے ہیں، فرحان اختر اور زویا اختر۔ فادر جاوید اختر کی طرح یہ دونوں بچے بھی فلمی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ہندوستان کے اتہاس کے ان مشہور عالم دین کے بارے میں کہ جن کے گھر میں، جن کے خاندان میں جاوید اختر کا جنم ہوا ہے۔ دراصل جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جاوید اختر کے فادر کا نام ہوا کرتا تھا جانثار اختر، اور ان کے بھی فادر کا نام ہوا کرتا تھا مظفر خیر آبادی۔ یہ بھی اپنے دور کے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر تھے، مگر جانتے ہیں کہ ان مظفر خیر آبادی کے دادا کا نام کیا تھا؟ ان کے دادا کا نام تھا مولانا فضل حق خیر آبادی۔
جی ہاں، وہی مولانا فضل حق خیرآبادی کہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے کرداروں میں سے ایک کردار تھے۔ مطلب جن مستر خیرآبادی کے یہ جاوید اختر رشتے میں سگے پوتے ہیں، وہ مستر خیرآبادی خود مولانا فضل حق خیرآبادی کے سگے پوتے تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی کہ جن کا جنم 1797 اور 98 کے آس پاس میں ہوا تھا، یہ خیرآباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو فادر ہوا کرتے تھے وہ بھی کافی بڑے عالم دین تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں مغلوں کے ایڈوائزر ہوا کرتے تھے، اور خود فضل حق خیرآبادی بھی بچپن سے اتنے زیادہ قابل تھے کہ صرف 13-14 سال کی ایج میں ہی ٹیچر بن چکے تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی نے اپنے دور میں مذہبی معاملات میں تو کافی کام کیا ہی تھا، مگر پولیٹیکلی بھی انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا کہ جس کے لیے وہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہوئے، اور وہ چیز تھی ہندوستان میں ہونے والی 1857 کی مشہور کرانتی۔ دراصل 1857 میں جب ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور کرانتی کی، تو اس دور میں مولانا فضل حق خیرآبادی کی مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ایک کے بعد ایک لگاتار کئی سیکریٹ میٹنگز ہو رہی تھیں، اور ان خفیہ ہونے والی میٹنگز کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، کیا پلاننگ چل رہی تھی، اس کا اندازہ انگریزوں کو بہت بعد میں لگ پایا۔ دراصل جیسے ہی بخت خان کے جو اس دور میں بھارت کی طرف سے آرمی چیف بنائے گئے تھے، وہ اپنی 14,000 کی فوج بریلی سے دلی کی طرف لے کر پہنچے، ویسے ہی مولانا فضل حق خیرآبادی نے جمعے کے روز تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، مطلب ایک بھاری مجمع بلایا، بہت سارے عالموں کو بلایا، اور تمام عالموں کے سگنیچر کروا کے ایک بڑا فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ فتویٰ دراصل انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ تھا۔ یہ فتویٰ جاری ہونا تھا کہ دلی کے اندر عام لوگوں میں انگریزوں کے خلاف ایک خطرناک آگ بھڑک اٹھی۔ بعد میں مولانا فضل حق خیرآبادی کے اسی فتوے کو ہی بنیاد بنا کر الگ الگ علاقوں کے بھی جو عالم تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دینا شروع کر دیا۔ اس دور میں اس فتوے کا اثر حد سے زیادہ ہوا تھا، اور انگریزوں کو اس کی بڑی قیمت بھی چکانی پڑی تھی، مگر ہاں خود مولانا فضل حق خیرآبادی کو بھی اس کی قیمت بڑی ہی چکانی پڑی تھی، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1857 کی یہ کرانتی تو فیل ہو گئی تھی، اور بعد میں انگریزوں نے ایک ایک کر کے اس کے تمام ذمہ داروں کو، اس میں حصہ لینے والے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دی تھیں۔ اب کیونکہ مولانا فضل حق خیرآبادی کے اس فتوے نے دلی اور آس پاس کے علاقوں میں بہت گہرا اثر چھوڑا تھا، تو اسی لیے ان کو بھی نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ بڑا مجرم سمجھتے ہوئے کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور کالا پانی بھیج دیا گیا، اور وہیں کالا پانی میں ہی اپنی زندگی کے آخری دن گزارتے ہوئے مولانا فضل حق خیرآبادی کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی مولانا فضل حق خیرآبادی اور جاوید اختر کے کنیکشن کی کہانی۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔